الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام و بزرگان دین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ، اولیاء کرام، علماء اعظام اسٹیج پر موجود ہے. باوجود اس کے کہ بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں اور مجھ ناچیز کو یہاں کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے. میں تو تھوڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں میں بات کرتا ہوں، کہیں جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹوں میں میری بات ہوتی ہے. یہاں تو ڈر لگتا ہے الفاظ میں غلطی نہ ہو جائے. ہمارے علماء کرام جو ہے الفاظ کو دیکھتے ہیں، روایات کو دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. بات تو بہت وہ دیر سے سنتے ہیں، باقی تحقیقات کرتے ہیں. آدمی کی صلاحیت، اس کے علم و فن کو دیکھتے ہیں، اس کے انداز کو دیکھتے ہیں. خیر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں چند بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین طریقے سے اور حق کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک دینی ادارہ ہے، اسلامک ادارہ ہے، یہ ایک مدرسہ ہے. ان مدرسوں کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کو کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ان کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ یہاں ایک جماعت تیار ہوتی ہے، اور وہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی حامل اور اس کی عالم اور اس پر عامل ہوتی ہے. یوں تو دنیا بھر میں بہت سارے لوگ بستے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب کی ذمہ داری الگ الگ لگائی، سب کو الگ الگ ہنر، الگ الگ فن عطا کیے، الگ الگ لائنیں عطا کی. جیسا کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل لائن عطا کی کہ وہ اللہ کی پریشان مخلوق اور بیمار. بھئی آپ بیٹھ جائیں، ادھر ادھر نہ جائیں، بیٹھ جائیں بیٹے، نیچے بیٹھیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت والا آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، آپ اٹھ کر کے چلے جا رہے ہیں. بیٹھ جائیں اطمینان سے، کوئی بھی بچے کھڑے نہ ہو. ارے لڑکے، ان کو نیچے بٹھائیے گا، نیچے بیٹھیے. آپ سنیے گا آپ توجہ کے ساتھ. ڈاکٹر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض سارے لوگوں کو ڈاکٹر بنایا کیونکہ اللہ کی بہت ساری بہت سارے جو بندے ہیں، مخلوقات ہیں، وہ بیمار ہوتی ہیں. ان کی دوا کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی شفا کے لیے ایک جماعت پیدا کی اللہ نے.
تاکہ وہ لوگوں کی، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی، اور یہاں تک کہ جو ہمارے کام آنے والی کھیتیاں ہیں ان کی بھی وہ دوا دارو کرے، ان کی حفاظت کرے اور مخلوق کے کام آئے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ گھر بناتا ہے، ایک پوری جماعت ہے ایسے لوگ جو گھر بناتے ہیں، الحمدللہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شعبہ ہے پولیس کا، پولیس کا پوری دنیا میں ایک شعبہ ہے، یہ سرکاری لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جھگڑے اور فساد سے بچائے۔ اگرچہ جھگڑے اور فساد پھر بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جھگڑے سے، فساد سے، ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وکیل بنایا کہ وہ لوگوں کی بات کو جج صاحب کے سامنے پیش کرے، ان کی سنوائی کرائے، وہاں ان کی طرف سے ان کی حمایت کرے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے جج بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم صحیح فیصلہ سناؤ، لوگوں کو حق دو اور ان کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں لگایا، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی بجلی محکمے کو اس میں خدمت انجام دے رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، مگر میرے بھائیو یہ ساری خدمات اسی دنیا تک محدود رہنے والی ہے۔ باقی ایک جماعت، اتنی جماعتوں کے درمیان، اتنی جماعتوں کے بیچ کہ میں نے ابھی آپ کو سب لوگ نہیں گنوائے، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ مراتب، الگ الگ علوم و فنون، الگ الگ ذمہ داریاں، الگ الگ عہدے عطا فرمائے ہیں۔ سارے تو میں جانتا بھی نہیں، گنوا بھی نہیں سکتا۔ بطور مثال میں نے کچھ حضرات کے ہنر اور ان کا پیشہ، ان کے کام آپ کو بتائے ہیں، مگر ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اللہ اس کے رسول کا نظام دنیا کو دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ منشا ہے، ان کی یہ طلب ہے، ان کا یہ مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دنیا میں اور اللہ اس کے رسول کا قانون دنیا میں نافذ ہو، جو کہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور جس میں عدل ہے، ظلم نہیں ہے، اور کسی پر ایک رتی برابر بھی اسلام ظلم نہیں کرتا اور نہ چاہتا ہے۔ اور اسلام کی مثال آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں اس کی مثال آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کو پڑھیں۔ اسلام یہ ہے، اور جو یہ مدرسے والے دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے خطا ہوئی، خطا ہونے کے بعد ایک عورت کے ساتھ خطا ہوئی، اور وہ عورت اس مسئلے کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ بیٹا کھانا کھا رہا تھا، اسی درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور کھانا کھاتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر بولتے ہیں بیٹا کھا لے، خوب سیر ہو کے کھا لے۔
شاید کہ تیرا کھانا آخری کھانا ہو۔ اب یہ بات جب حضرت عمر کی طرف سے آ رہی تھی تو بیٹا بات کو سمجھ گیا کہ ابا کو پتہ چل گیا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی حمایت نہیں کی، اس پر ان کی مدد بھی نہیں کی اور ان کا کوئی بچاؤ بھی نہیں کیا۔ جو سزا طے تھی وہ سزا بیٹے کو دی گئی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ آپ کا اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ خیر بزرگوں، دوستو، پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، عورتوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، نوجوانوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تجارتی سسٹم بھی اچھا نہیں رہا اب، اور اسی طریقے سے ہر محکمہ، ہر شعبہ، ہر عہدہ جو دنیا میں موجود ہے ان سب میں بگاڑ آ گیا۔ اور ایک جماعت ہے، خاص طور سے ایک جماعت ہے دنیا میں جو یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا قانون باقی نہ رہے، ادب نام کی چیز نہ رہے، حق نام کی چیز نہ رہے، سچائی نام کی چیز نہ رہے، بلکہ لوگ ایسے ہو جائیں کہ ان کی نظر میں عورت صرف عورت رہے۔ ماں کیا چیز ہے، بیٹی کیا چیز ہے، بہن کیا چیز ہے، پھوپھی اور خالہ کیا چیز ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ایک جماعت ایسی ہے جو اس سسٹم کو بالکل خراب کرنا چاہتی ہے، انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی اصلاح کرنے والے یہ ادارے ہیں کہ امت کو صحیح راستے پہ لے کے چلے، صحیح بات پیش کرے اور صحیح فیصلے کرے، صحیح بات سنائے اور نظام صحیح بنا کے اور چلا کے دکھائے۔ یہی وہ ادارے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں، یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے سچ کو پھیلایا جاتا ہے، حق کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ تیار آتنکی تیار نہیں کیے جاتے، ظالم لوگ یہاں پیدا اور تیار نہیں کیے جاتے، فسادی لوگ یہاں پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ ان لوگوں کی کوشش ہے، ہمارے علماء کی کوشش ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، نبی علیہ السلام کی کوشش ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے اور ان میں آپس میں محبت ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، بڑائی ہو، چھوٹائی ہو، ان کے درجے جو ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور یہ پوری کی پوری تعلیم اسلام میں موجود ہے، یہاں تک کہ اسلام جانوروں کے حقوق سمجھاتا ہے، بیٹی کے حقوق سمجھاتا ہے، ماں کے حقوق سمجھاتا ہے، باپ کے حقوق سمجھاتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کے بھی حقوق سمجھاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو پولیس والے ہیں اور جو حکومتی نظام ہے اس کے حقوق کے بارے میں اسلام مسائل بیان کرتا ہے۔ حرام کو حرام کہتا ہے، حلال کو حلال کہتا ہے، ایک امتیاز ہے اسلام کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ یہ تعلیم دوسری کہیں جگہوں پر نہیں دی جاتی، ایسے اداروں میں دی جاتی ہے، یہاں ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں کہ لوگ جائیں منبروں پر بیٹھے وہاں اسلام کی تعلیم بیان کریں۔ اور ہم مدرسے والوں کا یہ بھی مقصد ہے کہ تجارت کرنے والا بھی اسلامی تعلیمات سے واقف ہو جائے، ڈاکٹری کرنے والا بھی اسلامی تعلیمات سے واقف ہو جائے، ایک فوجی بھی۔ ہماری یہ کوشش ہے، ان مدرسوں والوں کی، ان اداروں کی یہ کوشش ہے کہ کچھ بچے ایسے یہاں تیار کر دیے جائے جو عالم فاضل بنے، مفتی بنے، قاری بنے، حافظ بنے، اور یہاں تیار ہو کر کے وہ پوری دنیا میں پھیلے اور مساجد میں جا کر، مکاتب میں جا کر، گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی دعوت دے۔ اور اس سے
नजरिया है हम मदरसे वालों का, इससे बढ़कर ये नजरिया है कि जितने भी शोबे अल्लाह ने रखे हैं उन सब की जिंदगियों में दीन आ जाए। ये जमात जो यहां इल्म हासिल करती है, ये जमात जो यहां इल्म कुरान का दर्स देती है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस जमात के बारे में फरमाया कि जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए वो बेहतरीन जमात है। क्यों? जितनी जमातें हैं दुनिया में सब अलग अलग शोबों में काम कर रही है, मगर इस जमात का एक शोबा है कि पूरी दुनिया में अमन फैले, पूरी दुनिया में हक गालिब हो, पूरी दुनिया में सच्चाई का गलबा हो, अमन हो, सुकून हो, चैन हो, आफियत हो। इस जमात का ये मकसद है कि सारी इंसानियत बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारे, कोई किसी पर जुल्म ना करे। कोई घर बना रहा है उससे बेहतर ये जमात है, कोई घर बनाने वाली जमात है, और कोई जो है कपड़ा बनाने वाली जमात है, कोई कुछ काम कर रही है, कोई जमात कुछ कर रही है, मगर ये वो जमात है जो सबकी भलाई चाहती है, बल्कि सारी मखलूक की भलाई चाहती है। इन मदरसों में जब दुआ की जाती है अल्लाह की सारी मखलूक के लिए दुआ होती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक परचून वाला दुकान खोल के बैठा है, उसकी फिक्र इतनी है कि मैं सौदा बेचूं उससे मेरा काम चलेगा। एक दूध बेचने वाला आदमी है, उसका ये नजरिया है, हालांकि फायदा पहुंचा रहे लोगों को, मगर उसकी अपनी ये सोच है कि मुझे फायदा पहुंचेगा। एक लकड़ी का काम करने वाला है, एक कपड़े की फैक्ट्री लगाने वाला है, उसकी ये सोच है कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मगर इन लोगों की सोच है कि सारी उम्मत कामयाब हो जाए, सारी इंसानियत कामयाब हो जाए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली बन जाए, और इनकी दुनिया भी ठीक हो जाए, आखिरत भी ठीक हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। ये जमात ये चाहती है। दूसरे लोग, दूसरे शोबों के लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कारखाने चलाते हैं, और यहां तक के बाज आदमी अपने बच्चे को स्कूल वगैरह में पढ़ा रहा है, वो डीएम एसडीएम बनाने के लिए, एक पुलिसमैन बनाने के लिए पढ़ा रहा है। मगर मेरे भाइयों, इन इदारों में पढ़ने वालों की फिक्र सिर्फ जिले की नहीं है, सिर्फ स्टेट की नहीं है, सिर्फ एक शहर की नहीं है, सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि इन इदारों में पढ़ने वालों की सोच और इनकी फिक्र और इनकी मेहनत ये है कि अल्लाह के सब बंदे दुनिया में भी अच्छे तरीके से रहे और आखिरत में भी इन्हें बुलंद मकाम हासिल हो। इसलिए इनकी ये अपनी फिक्रों की वजह से, और अल्लाह ने वो कलाम जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, उस किताब की वजह से, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो कुरान करीम का मुकाबला कर सके। इस लिहाज से भी ये जमात सबसे ऊंची जमात है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये उलमा मेरे वारिस है। किसी और के बारे में अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं फरमाया कि उलमा मेरे वारिस हैं। ये वो जमात है जो अंबिया के वारिस हैं, ये वो जमात है जो सारी उम्मत की फिक्र करने वाली है, ये वो जमात है जो इस मेहनत को लेके दर दर जाती है, घर घर जाती है और मुल्क दर मुल्क जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये बेहतरीन जमात है। इस लिहाज से मैं आप सभी हजरात को, अगर औरतें यहां मेरी बात सुन रही हैं, मर्द हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, कस्बे वाले मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि इस जमात की मदद करे, इस जमात की नुसरत करे। ये वो जमात है जिसके बारे में एक मर्तबा हमारे उस्ताद जो मुफ्ती होते हैं, उन्होंने एक बात कही इस जमात के बारे में। बस इसकी हकीकत तो मुफ्ती साहब ही जानते हैं कि उसका किताब में क्या दर्जा है, इस बात का ज़ईफ है, कवी है, क्या है,
میں تو سنی سنائی اپنے استاذ محترم کی زبان سے بس نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں. ہمارے استاذ محترم مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات کہی کہ یہ وہ جماعت ہے جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو علماء کی جماعت کو روک لیا جائے گا. علماء کی جماعت کو روک لیا جائے گا اور علماء یہاں تھوڑے ٹھٹکیں گے، احساس کریں گے کہ ہمیں کیوں روک لیا گیا، ہم تو سب سے پہلے جنت میں ہونا چاہیے تھے. تو فرمان الہی ہوگا کہ جاؤ جنہوں نے تمہیں پانی پلایا انہیں بھی نکال کے لاؤ. ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہے، پہلے انہیں جہنم سے نکالو. جنہوں نے تمہیں پانی پلایا، جنہوں نے تمہیں محبت سے دیکھا، جنہوں نے تمہیں کپڑا پہنایا، جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا، جنہوں نے تمہیں سینے سے لگایا، کسی بھی طرح کی گویا کہ تمہاری مدد کی، تم سے محبت کی، ان سب لوگوں کو نکال کے لے کے آؤ اور انہیں جنت میں لے کے جاؤ. ان کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. یہ وہ جماعت ہے جو انبیاء کے وارثین کی جماعت ہے، جو ساری امت کی فکر رکھنے والی جماعت ہے. جو اس کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے قدموں کو جمائے گا، دنیا آخرت میں اسے کامیابی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات گرامی، بڑی قیمتی نصیحت